چلو ہمارا تو اس میں ہمارا وہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں کسی بڑے سفر، مہنگی جگہ یا کسی خاص موقع سے نہیں بنتی، بلکہ ایک عام دن سے بنتی ہیں۔ ایک ایسا عام دن جس میں اپنوں سے ملنا، کچھ باتیں ہوں، تھوڑی سی ہنسی ہو، تھوڑا سا بیٹھ کے ساتھ چائے پئیں، کھانا کھائیں، گھومیں پھریں، اور دل کے اینڈ پہ آپ واقعی دل سے کہیں کہ آج کا دن واقعی بہت خوبصورت تھا۔ تو آج بھی ہم اپنے لندن جا رہے ہیں، لندن گئے اپنی ایک فیملی سے ملنے۔ ہماری بانجی ہے، اس کا ہسبینڈ ہے، بلکہ ہماری دونوں فیملیز کا اتنا زیادہ پیار ہے کہ میں تو کہتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کو کہ یہ آپ کی بھانجی اور یہ میرا بھانجا، یہ ہمیں دونوں بہت زیادہ دل سے عزیز ہیں دونوں بچے۔ تو بس آج ہم نے سوچا کہ آج ہم لندن جاتے ہیں ان سے ملنے، اور یقین کریں جب بھی ان سے ہم ملتے ہیں تو ہمیشہ ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے۔ راستے میں ہم گئے تھے تو ہم نے کہا چلیں واک کر کے جاتے ہوئے ہم آپ کو راستے میں اپنے ویوز دکھائیں، کیونکہ لندن جب بھی ہم جاتے ہیں نا تو ہم ٹرین پہ ہی جاتے ہیں زیادہ تر۔ یہ 2 یا 3 دفعہ ہم نے کار پہ گئے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے لندن میں ڈرائیو کرنا کیونکہ اٹس ٹو بزی، اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم واک کر کے جاتے ہیں۔ اور اتنی سخت گرمی تھی کہ میں نے ہاتھ میں فین پکڑا ہوا تھا تاکہ مجھے پسینہ نہ آئے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ میں بہت گرمی ہے، تو میرے ایک کزن ہے جو کہ میرا بھائی ہے، چھوٹا کزن بھی نہیں، میں تو اس کو چھوٹا بھائی کہتی ہوں میرا، مجھے کہتا ہے ہاں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جب آپ نے کہا گرمی ہے، تو بیسیکلی وہ مذاق ہی کر رہا تھا، شگر لگا رہا تھا کہ شکر ہے آپ کے انگلینڈ میں بھی تھوڑی سی گرمی آئی ہے۔ تو واقعی ہمیں یہ اس گرمی میں، اس سال کی جو گرمی ہے واقعی اس نے ہمیں پاکستان کی یاد دلا دی ہے۔ تو یہ بس ہم چل کے ہم اسٹیشن پہ تو پہنچ گئے، اور بس ہم نے ٹکٹس بائی کرنی تھیں، اور بہت ایکسائٹیڈ تھے ہم سب۔ تو جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہیں اچھا ٹائم گزارنے جا رہے ہو، آپ کے میزبان ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، فیملی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بہت اچھا بانڈ ہے، تو اس کی ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہوتی ہے۔ تو رشتے آپ یقین کریں خون کے رشتوں سے مضبوط نہیں ہوتے، کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں محبت، عزت، خلوص اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا ہی بہت بڑی بات ہے، اور یہی ہمارے رشتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ دل سے کسی کو ملتے ہیں، آپ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا میزبان ہے وہ آپ کے آنے سے خوش ہے دل سے، اور آپ یقین کریں اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں، اسپیشلی ہم لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ زندگی میں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جن کے گھر جا کے آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ مہمان نہیں، آپ ان کے اپنے ہیں۔ جی بس دیکھیں ادھر ہم نے ٹکٹس لیں اور ہم رواں دواں ہو گئے پلیٹ فارم کی طرف فائنڈ کرنے کہ ہماری گاڑی کس پلیٹ فارم سے چلے گی، ہماری ٹرین اور شکر ہے تھوڑا سا اسٹیشن کے اندر آ کے تھوڑا سا ویدر بہتر تھا، تو شاید ایئر کون چل رہے تھے، نکلے اپنا دیکھا اپنا پلیٹ فارم ڈھونڈا، ادھر پہنچے۔ ہاں جی، تو میں بات کر رہی تھی کہ جب کسی کے گھر آپ جائیں تو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کسی کے مہمان ہیں، آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اپنے ہیں۔ آپ کسی کے گھر جائیں وہاں آپ کو پتہ چلے آپ کا دل سے استقبال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، محبت سے بات ہو، آپ کا خیال رکھا جائے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق ہو، تو یہ جو چیزیں ہیں نا شاید یہ بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن آپ یقین کریں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں ہماری زندگی کی خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہماری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے، وہ وقت ہے۔ جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو نا تو وہ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے۔ اتنی آج کل زندگی بزی ہو گئی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہر چیز فاسٹ ہو گئی ہے، رش ہے، ہر کوئی مصروف ہے، لیکن اس مصروفیت میں بھی اپنوں کے لیے وقت نکالنا ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اور یہ اس چیز کو اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں نا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عام نہیں ہے. یہ اگر کوئی آپ کے ساتھ وقت نکال رہا ہے نا آپ کے لیے 2 منٹ یا 10 منٹ یا 10 گھنٹے، تو یہ بہت بیوٹیفل چیز ہے. اپنی مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم لوگ اپنی اس بھاگ دوڑ میں اتنا زیادہ کھو گئے ہوئے ہیں کہ میں سب کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. نہیں، آپ یقین کریں کہ اگر آپ ٹائم نکالنا چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، اپنوں سے بات کرنے کے لیے، اپنوں سے ملنے کے لیے، اپنوں کو گھر بلانے کے لیے. یہ بہت ہی ہماری زندگی کی ایک اہم چیز ہے جو کہ ہر کسی کو شاید سمجھ نہیں آتی. خیر جی، یہ ہم لوگ نکلے، لندن پہنچے، اور ابھی ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہم نے ہمارا جی بہت ہی اچھا دن گزرا، بہت ہی اچھا دن. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیسہ تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے نا، وہ جو گزر گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا، کبھی بھی. اور اس لیے میں کہتی ہوں جتنے بھی خوبصورت لمحوں کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کیچ کر سکتے ہو، آپ ان کو پکڑ کے رکھو، ان کو کیچ کرو. جتنا آپ وقت اچھا گزار سکتے ہو گزارو. یہ ہمارے ہسبینڈ نے ہماری جو ساری ریل کی ٹکٹس تھی نا وہ اپنے پاس رکھتی تھی، اور جہاں سے ہم نے یہ ریل کی ٹکٹ کو سکین کرنا ہوتا تو ہمیں ہماری ٹکٹس واپس مل جاتی تھیں. تو اصل میں ان کو ڈر تھا کہ ہم کہیں گم نہ کر دیں، تو ہم جہاں جہاں پہ اس کو سکین کرتے تھے ہم ان سے لیتے تھے اور ہم ان کو بعد میں واپس کر دیتے تھے. کہ نو ڈاؤٹ وہ بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں، اور ہم شاید تھوڑے سے کر سکتے ہیں، بے احتیاطی ہو سکتی ہے. یہ جی دو ٹرینز ہمیں چینج کرنی تھیں. ایک ہم نے لندن پہنچ کے آگے سے ہم نے ایک اور ٹرین پکڑی جہاں پہ وہ رہتے ہیں ادھر تک جانے کے لیے. تو جی وہی پھر بات آ سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے والدین، بھائی، بچے، رشتہ داریاں، آپ کے جو بھی دوست ہیں، اگر آپ کے قریب رہتے ہیں تو پلیز ان کے لیے وقت ضرور نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو مہنگے ریسٹورنٹس میں لے کے جائیں، یا آپ ان پہ پیسہ لگائیں، ان کو آپ اس چیز کی ٹینشن دیں کہ اوئی ہمارے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. ایک چائے کا کپ آپ اکٹھے بیٹھ کے پی لیں، ایک کوالٹی ٹائم گزاریں، یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اب یہ جی ہم ٹرین میں بیٹھ کے تو ہم اپنی اصل جگہ پہ رواں دواں جا رہے ہیں. شکر ہے ٹرینس میں. مجھے آج بہت ڈر لگ رہا تھا. جب میں صبح ریڈی ہو رہی تھی نا تو مجھے اتنی سخت گرمی تھی کہ میں نے فین بھی لگایا ہوا تھا اور اے سی بھی لگایا ہوا تھا کیونکہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا. اور مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں ٹرین میں کیا ہوگا، کیسا سچویشن ہوگی، کیونکہ سیٹرڈے ہے تو بزی ہوتا ہے بہت زیادہ ایوری ویئر. جی ہم پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو آگے سے ہمارا جو بچہ ہے، ہمارے جو میزبان، ہماری جو فیملی، ہمارا بھانجا، میں تو اس کو کہتی ہوں یہ میرا بھانجا ہے، وہ آگے آیا ہوا تھا ہمیں لینے، کیونکہ ان کے گھر سے آگے تھوڑا سا واکنگ ڈسٹینس ہی تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو لینے آ جاؤں گا تاکہ آپ کو گھر ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو جناب وہ آگے ہی کھڑے تھے، ہمارا انتظار کر رہے تھے جب ہم اسٹیشن سے باہر نکلے. یہ جی ہم ان کے گھر پہنچے، ان کے فلیٹ میں. بہت بہت اچھا، ماشاء اللہ اچھا ایریا ہے ان کا. تو بس گھر میں وقت گزارنے کے بعد ہم نے سوچا چلیں جی باہر کھانا شانا کھاتے ہیں. یہ ہم ان کی بلڈنگ میں اوپر آئے تو اس نے ہمیں دکھایا جو ان کا چھت تھی جہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر بیٹھ کے یہاں پہ چائے شائے پیتے ہیں، فریش ایئر لینے آتے ہیں. تو 7th فلور پہ ان کا گھر تھا. شکر ہے سیڑھیاں نہیں استعمال کرنی پڑی، ہم نے لفٹ ہی لی تھی. تو تب تک کافی 3 بج چکے تھے دوپہر کے اور ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. تو ہم نے بتایا کہ بھئی بھوک لگی ہے، بس اب جلدی سے کھانا کھاتے ہیں. اور بس ہم نے کہا تھوڑی سی یہاں پہ ویڈیو بنا لیں. اور یہ جی ہم جب گھر پہنچے، سوری میں ویڈیو نہیں کر سکی، جب ہم گھر پہنچے، جب ہمارا استقبال بڑا اچھا ہوا تو بس ہم نے جاتے ہی بھوک کا رولا ڈال دیا. اور بہت ہی مزیدار کھانا بنا ہوا تھا.
یہ میرے ہسبینڈ کو اپنے کام کی چیز نظر آ گئی، کافی مشین، ہی لوز کافی، اور کافی مشین جہاں بھی نظر آتی ہے اس کی ویڈیو بناتے ہیں. اور کھانا کھایا. کھانے کے بعد میرے بیٹے کی دیکھے برتھ ڈے ابھی تک چل رہی ہے. میرے بیٹے نے کاٹا کیک، اور کیک تو نہیں، ٹیرامیسو بنا ہوا تھا بہت مزے کا. تو ہم نے کہا چلو آپ آ کے اس کو بھی کاٹو، ہم ایک اور سیلیبریشن کر لیتے ہیں. یہ اس کی تھرڈ فل سیلیبریشن ماشاء اللہ ہوئی ہے اس کی. ہم تو جس منتھ میں ہمارے بچوں کی برتھ ڈیز ہونا، ہمیں کہیں بھی کیک نظر آتا ہے نا، ہم کاٹتے ہیں چلو جی ایک اور برتھ ڈے کرو. ہماری میرا خیال سے 4-5 برتھ ڈیز میرے بچوں کی ہو جاتی ہیں، دونوں بچوں کی ماشاء اللہ. بس وہی نا، خوشی کے موقع جہاں پہ آپ کو ملیں آپ کو ان کو مس نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. ساری ٹینشنز کو نکال کے ایک سائڈ پہ رکھیں، اور جو چھوٹے چھوٹے خوشی کے موقع ملتے ہیں ان کو انجوائے کرنا سیکھیں، اس میں سے خوشیاں ڈھونڈیں، تو آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے. اچھا، یہ اتنا مزے کا بنا تھا کہ میرا خیال سے 3 دفعہ میں نے کھایا تھا. ہم لوگ بالکنی میں لے کے آگے، بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی بہت زبردست ان کی گھر میں. اور بس یہ کھا کے تو ہم نے کہا کہ اس کے بعد ہمارا پلان تھا کہ ہم باہر نکلیں. آپ لندن آئے ہوئے اور باہر نہ نکلو تو یہ تو پھر ہو نہیں نہ سکتا. یہ بس اس کے بعد ہم نے تھوڑا بہت کھانا کھا کے ہم نے ڈیزرٹ لے کے، تو یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ایک بہت بڑا مال ہے لندن کا، ہم نے پلان کیا تھا کہ ابھی ہم وہاں جائیں گے، کوئی تھوڑی سی کپڑوں کی شاپنگ کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ پاکستانی کپڑوں کے برانڈز ہیں. ابھی میرے جو بھی کپڑے آتے ہیں نا، وہ میری بہن جو میرے لیے بھیجتی ہے اسی کی چوائس کے ہوتے ہیں. آئی لو ہر چوائس. تو وہ جو بھی میرے کپڑے لیتی ہے وہ مجھے بتا دیتی ہے کہ یہ لیا ہے، یا ویب سائٹ پہ دکھاتی ہے تو میں لے لیتی ہوں. لیکن آج میری تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ اور زیادہ تھی، کیونکہ آج میں خود ان 2 شاپس ہیں یہاں پہ جہاں پہ میں گئی تھی، اور میں نے کہا کہ میں کانٹ ویٹ. تو جی یہ پھر ہم نکلے ہیں. ہم نے کہا چلو تھوڑی سی شاپنگ کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مزید اور اچھا سا ٹائم گزاریں. مجھے ایسے دن بڑے پسند ہوتے ہیں جس میں بیسیکلی کوئی بڑے پلان نہیں ہوتے، بس گھر سے نکلو، راستے میں باتیں کرو، کہیں رک جاؤ، کہیں کچھ خرید لو. کیونکہ زندگی کو کبھی کبھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جسٹ گو ود فلو. سادہ سی زندگی میں بھی بہت زیادہ سکون ہوتا ہے. ہم اکثر اپنی خوشی کو نا کسی بڑی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں جی نیا گھر ہوگا تو زندگی میں ساری خوشیاں ہوں گی، پیسے ہوں گے تو خوشی ہوگی، فلاں جگہ پہ جائیں گے تو خوشی ہوگی. ہاں، یہ چیزیں نو ڈاؤٹ ایک بنیادی ضرورت ہیں ہماری زندگی کی. گھر ٹھیک ہے، پیسے سے ظاہر ہے پیسہ ہوگا تو گھر چلے گا. لیکن سم ٹائمز ہمیں اپنے موجودہ حالات، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ پریزنٹ میں خوش رہنا سیکھیں. جو ہمارے پاس ہے اس میں خوش رہیں. لیکن اکثر حقیقت ایکچولی پتہ کیا ہوتی ہے کہ خوشی ہمارے بالکل سامنے ہوتی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اور اکثر سب سے بڑی، جو میں تو کہتی ہوں جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے نا، وہ آپ کے پاس آپ کی فیملی ہے، آپ ہسبینڈ وائف، بچے، آپ کے پاس صحت مند باڈی ہے، آپ کے پاس اپنے لوگ ہیں، آپ کے پاس ایک پرسکون شام ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ میں ایک چائے کا کپ. بس ہمیں بھی ایسا ہی محسوس کرنا آنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی پازیٹیو تھنکنگ کو لینا، یہ پازیٹیو تھنک کرنا، مجھے پتہ ہے کہ سب کے لیے آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم یہ سیکھ جائیں نا اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا، تو آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. یہ جی راستے میں دیکھیں ایک کچھ لوگوں کا گروپ، یہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا ٹریڈیشن ہے ڈفرینٹ کلچر، لیکن وہ اتنا کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے تھے، کچھ سنگنگ کر رہے تھے، کوئی آئیڈیا نہیں کس بارے میں. لیکن دیکھیں وہ اپنا دن انجوائے کر رہے ہیں، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں بہت ان کے پاس کھڑے ہو کے دیکھنا، ہم ان کو خوش دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ کیسے، میں تو کہتی ہوں بنداس، ڈونٹ کیئر، دے آر انجوائنگ دیئر لائف ان اے گروپ. پتہ نہیں یہ دوستوں کا گروپ تھا، سنگنگ کر رہے تھے یا یہ پیسے اکٹھے کر رہے تھے، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں. بٹ اٹ واز سو بیوٹیفل کہ کیسے وہ اپنا دن انجوائے کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. 2 لوگ پاس سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ بالکل ایسے پرواہ نہیں کر رہے، لیکن کوئی ان کو کوئی کمنٹ پاس نہیں کر رہا. دے آر جسٹ انجوائنگ دیئر لائف. یہ دیکھیں ہمیں ایک سٹال پہ اسلامک ایک سٹال لگا ہوا تھا، اس میں ہمیں قرآن نظر آیا، کچھ ایسی چیز. لوگ یہاں ایسے ہوتے ہیں تقریباً ایوری ٹاؤن میں.
ہر ریلیجن کے اپنے کرتے ہیں پریچنگ، اور اٹس جسٹ سو بیوٹیفل کہ کلچر پیپل ایکسیپٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ریلیجنس کو، ڈفرینٹ کلچرس کو جگہ دی جاتی ہے، اسپیس دی جاتی ہے. بس بھی ہماری بھی بس آؤٹنگ آج کچھ بہت ہی خوبصورت دن تھا. اگین ہم نے پہنچے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے آنا تھا. دیکھیں آج اچھا یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اب اتنا بزی نہیں، اس سے بھی زیادہ بزی ہوتا ہے. ہمیں تو یہ بہت بزی لگ رہا تھا کہ ایک تو سردی نہیں تھی، اچھا دن تھا، گرمی بھی تھی، اوپر سے سیٹرڈے تھا، اور سیٹرڈے تو بہت زیادہ بزی ہوتا ہے ایوری ویئر. اچھا پتہ کیا، جب آپ اپنوں کے ساتھ ہوتے ہو نا، جن کے ساتھ آپ کے دل مل جاتے ہیں، آپ بغیر کسی فکر کے ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو، تو آپ کو نا ہر جگہ خاص لگتی ہے. آپ کہاں گئے ہیں، سب سے زیادہ یہ اہم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کی کمپنی کیسی ہے. سم ٹائمز آپ دنیا کی بڑی خوبصورت جگہ پہ بھی گئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے نا، تو آپ یقین کرو کہ آپ بالکل بھی انجوائے نہیں کرو گے. سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کیونکہ آپ ایک ہی جگہ پہ اکیلے بھی جائیں تو شاید اتنی خوشی نہیں محسوس ہوتی، لیکن وہی جگہ جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جائیں، جن کے ساتھ آپ کے دل ملیں، جن کے ساتھ آپ کا پیار ہو، جہاں عزت ہو، خلوص ہو، تو آپ یقین کریں وہ جگہ بہت یادگار بن جاتی ہے. وہ میموریز بن جاتی ہیں، خوبصورت ترین میموریز. زندگی میں نا سم ٹائمز ہم بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے نا چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، گھر کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، کیریئر کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، بچوں کے فیوچر بنانے کے پیچھے. میں اگین کہتی ہوں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن ہم اس دوڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو ہی، اپنے آج کو جینا بھول جاتے ہیں، اور ہم ان لمحوں کو اگنور کر دیتے ہیں جس میں ایکچولی ہم انجوائے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی ٹینشنز میں اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم اپنی سوچوں میں، اپنی زندگی میں جو ہماری کمی ہیں، ہم ان کو سوچنے میں، ان کو کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں وری کرنے میں ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس چھوڑو، ہم بس چھوڑ دو، آپ ہر چیز کو اگنور کر جاتے ہو اور اس وری میں جیتے ہو. تو پلیز ایسا نہیں کریں. ہم اکثر کہتے ہیں جو بچے بڑے ہو جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے، بس یہ انتظار نہ کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. میں ہر دفعہ کہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں کسی خاص دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ہر دن کو خاص بنا سکتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے صرف کسی شادی یا کسی تقریب یا کسی اور ایونٹ کا انتظار نہ کریں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ اچھا دن گزار سکتے ہیں، آپ گزاریں. یہ جی ہم مال میں آ گئے ہیں، اور دیکھیں اب ہم ڈفرینٹ شاپس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. گرمی اندر بھی ایکچولی بہت زیادہ تھی کہ سب کے پسینے چھوٹ رہے تھے، پسینے وگ رہے تھے سب کے، اچھے خاصے. بڑی خوبصورت دکانیں، بڑی خوبصورت چیزیں تھیں کہ دل کرتا ہے کہ ہر شاپ پر رک کے تو دیکھو، لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کچھ پسند نہ آ جائے تو پھر ہم نے اپنے بجٹ کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. ہاں جی، تو میں کہہ رہی تھی کہ کسی اچھے دن کا انتظار نہ کریں سب سے ملنے کے لیے، ہر دن کو خاص بنائیں. کیونکہ ہمیں زندگی میں اگلے دن کی، ہمیں تو اگلے منٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اگلے ہفتے، اگلے مہینے یا اگلے سال کا انتظار کیوں کریں؟ یہ دیکھیں جی، میں آ گئی پاکستانی کپڑوں کی شاپ کھاڈی میں، ٹھیک ہے، اور میں پہنتی ہوں ان کے کپڑے، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں جا کے خود کپڑا پکڑ کے دیکھوں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی جب میرے کپڑے آتے ہیں تو میری بہن میرے سارے کپڑے چوز بھی وہی کرتی ہے، اور وہ بس مجھے پارسل ہر سال 2 یا 3 پارسل بھیجتی ہے. وہ بس میرے کپڑے لیتی رہتی ہے میری بہن. وہ کہتی ہے کہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے کہ جب میں تمہارے کپڑے خریدتی ہوں نا تو یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے، مجھے مزہ آتا ہے تمہارے کپڑے لینے کے لیے. پھر وہ دکھاتی ہے مجھے گھر آ کے، پھر وہ مجھے ویب سائٹ پہ دکھاتی ہے. تو لیکن آج یہ جب میں لنڈن آتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ میں جا کے خود پکڑ کے کپڑے دیکھوں کہ کیسے ہیں، اور میں چوز کروں. خیر یہاں پہ تو اتنے زیادہ پاکستانی برانڈز ہیں ہی نہیں ہیں. پاکستان میں تو اب بہت زیادہ برانڈز کھل گئے ہوئے ہیں. جب میری امی زندہ ہوتی تھی نا تو میری امی کی بوتیک ہوتی تھی، میری امی کے پاس
درزی ہوتے تھے، وہ ایک بزنس تھا ان کا، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اپنے کپڑوں کی. میری امی میرا ہر وقت میرے کپڑے بنواتی رہتی تھیں، سلواتی، ڈیزائن کرواتی تھی، سلواتی تھی. میرے ہر وقت پاکستان سے میرے کپڑوں کے پارسل آتے ہوتے تھے. امی کی ڈیتھ کے بعد مجھے شروع میں پہلے ریڈی میڈ نہیں پہنتی تھی، لیکن امی کی ڈیتھ کے بعد مجھے ذرا تھوڑا پرابلم ہوا، کیونکہ میں سلائی کے بارے میں بہت پھنسی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اچھے برانڈز ہیں ان کی بڑی اچھی سلائی ہوتی ہے، بلکہ سبھی کی اچھی سلائی ہوتی ہے، میں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی. تو اب میں ریڈی میڈ ہی پہنتی ہوں کپڑے، اور مجھے اچھی سلائی سب کی اچھی لگتی ہے. اور میرا امی کے جانے کے بعد آف کورس امی کی کمی تو نہیں کوئی پوری کر سکتا، لیکن پھر یہ میں آہستہ ریڈی میڈ کپڑوں پہ آئی. تو یہاں پہ تو یہ صرف 2-3 ہی برانڈ ہیں لندن میں، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ ہیں، ہوں گے اور بھی، لیکن شاید مجھے نہیں پتہ. اور بس آگے دیکھے کچھ کپڑے یہاں سے بھی لیے، بڑا مجھے مزہ آ رہا تھا. یہ دیکھیں، یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، یہ وائٹ کلر کا. مجھے وائٹ کلر کے کپڑے گرمیوں میں پہننے بہت پسند ہیں، مجھے وائٹ پسند ہیں، مجھے پنک بہت پسند ہیں کپڑے. اور یہ تو پھر آپ کو پتہ، یہ تو پھر عورتوں کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے پاس جتنے بھی کپڑے ہوں نا کم ہیں. اور آپ یقین کریں کہ بے شک آپ کے سامنے 500 بھی جوڑے پڑے ہوئے ہیں نا، تو ایک عورت ہمیشہ الماری کھول کے یہ سوچتی ہے کہ پہننے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، آج کیا پہنوں. یہ جی ساتھ والی شاپ میں دوسرا برانڈ تھا، ہم وہاں پہ آئے، اور میں نے کہا یہاں سے بھی دیکھتے چلیں، یہ بھی ناراض نہ ہو جائیں کہ ہادیہ آئی ہے اور ہم سے کپڑے نہیں خریدے. تو بس یہاں بھی کچھ نظر ماری، اور میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. ہمیشہ کی طرح پنک پہ جا کے لڑکی، یہ میری نیز، اس کا ہسبینڈ، وہ میرا بھانجا، میرا نیفیو. مجھے بڑا اور لگتا ہے جب میں کہتی ہوں اس کا ہسبینڈ. مجھے یہ دونوں بہت دل کے قریب ہیں، یہ دونوں میرے جو ہمارے میزبان تھے، ہمارا بھانجا بھانجی، یہ میرے دل کے قریب ہیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ میرے اپنے بچے ہیں. آئی لو دیم سو مچ. تو وہ اتنا مزہ آ رہا تھا نا کہ میرے ساتھ مل کے مجھے وہ سجیشنز دے رہے تھے، یہ اچھا ہے، یہ نہیں اچھا ہے، اینڈ آئی واز جسٹ لونگ اٹ. اور ساتھ میرے ہسبینڈ بھی اپنی سجیشن تھوڑی پور ان کر رہے تھے. تو کتنا خوبصورت یہ مومنٹس ہوتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ملنا، گیدرنگس. میں فل ٹائم ورکنگ لیڈی ہوں، لیکن جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے یا ویکینڈس پہ کہ آپ جب اپنی چیزوں سے، کاموں سے فارغ ہو، یا سم ٹائمز ہمیں اپنے کاموں کو پیچھے چھوڑ کے تو فیملی کو ٹائم دینا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دینا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم 5 دن کام کرتے ہیں، اب جی ویکینڈ پہ ہمارے پاس ہم نے اپنے کام کرنے ہیں، یہ نو ڈاؤٹ وہ چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن اگین پلیز ان چیزوں کے پیچھے کر کے کبھی چیزیں مت کریں، کبھی پورے ہفتے کی ہانڈیاں مت بنائیں. میں میری عادت ہے کہ میں زیادہ تر ناٹ ایوری ویک 3-4 ہانڈیاں بنا دیتی ہوں، میرا پورا ویک اس میں گزر جاتا ہے. میرے گھر والے اتنے فصیح نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو آپ کو سم ٹائمز اپنی چیزوں کو، کوئی نہیں اس ویکینڈ پہ ہم باہر سے کھانا کھا لیں گے، کوئی نہیں آج درمیان میں بنا لیں گے، تو ٹائم نکالیں، ملیں، بلائیں لوگوں کو، خود جا کے ملیں، ٹائم گزاریں. اگین یہ قیمتی لمحات واپس نہیں آنے. خیر جی، یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کپڑے بائی کر کے دیے، اور ہی واز فلمنگ اینڈ پیئنگ دونوں بوتھ ٹوگیدر. دیکھیں کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح، لیکن جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور یہی تو فیملی ہے، یہی تو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. اچھا، دنیا میں پرفیکٹ فیملی ایک یاد رکھیں کہیں بھی نہیں ہوتی. ہر گھر میں مسئلے بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتی ہیں، ناراضگی بھی ہوتی ہیں، لیکن دلوں میں محبت باقی ہو نا تو بہت سے فاصلے کم کیے جا سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ ملنے سے، بات کرنے سے، ایک میسج سے، ایک ملاقات سے. یہ بہت ضروری ہے. یہ جی دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں میرے بچوں نے آج، میرے دونوں نے کہا کہ ماما ہمیں پرفیوم لے کے دو، تو میں نے دونوں کو، میں نے نہیں بلکہ میرے ہسبینڈ نے دونوں کو پرفیوم لے کے دیا ایک ایک. اور وہ اتنا خوش تھے کہ جیسے، کیونکہ یہ ہم لوگ زیادہ اتنا، چھوٹے والے کو تو میں نہیں لے کے دیتی، اس نے فرسٹ ٹائم لیا ہے، لیکن انہوں نے ایکچولی آج اپنے ون آف دا فیوریٹ پرفیوم لیے تھے.
تو یہ بڑا ضروری ہے. ہم بچوں کی پرسنل ہائیجین پہ بھی ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بیٹا اس چیز کو بہت پریورٹی دینی ہے. اس صفائی نصف ایمان ہے, اور میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیسے نصف ایمان ہے. جی تو ہاں, میں بات کر رہی تھی کہ رشتوں کو بچانا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ہم تو کزنز ہیں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, نہیں رابطہ رکھیں. اگر آپ کے یقین کریں جب سگے بہن بھائیوں میں بھی رابطے ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو آپ کا وہ چیز نہیں رہتی, دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں. ایک سوچتا ہے میں کیوں کال کروں, دوسرا سوچتا ہے میں کیوں کال کروں, میں کیوں کروں میں نا آپ کا رشتہ صرف نام کا ہی رہ جاتا ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جہاں بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ بہت کیا ہے, تو کبھی وہ آپ سے تھوڑی دیر سے اس بات سے خفا ہوتا ہے نا کہ اس نے ہمیں نہیں کیا تو ہم کریں, تو آپ اس کی اچھائیاں یاد کریں. ٹھیک ہے نا, جب آپ اچھائیاں دیکھو گے نا, کسی کی اچھائیاں دیکھو گے تو آپ جو اس کی نیگیٹو پوائنٹس ہیں نا وہ خود ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیگیٹو آپ دیکھو, ایک لسٹ ڈاؤن کرو اپنے برین میں یہ نہیں کہہ رہی لکھو, لسٹ ڈاؤن کرو کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے. اور آپ کو پھر خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. اس طرح آپ اپنے رشتے بچا سکتے ہیں. اور ہمارے رشتوں کی خوبصورتی یہی ہے, ملنا جلنا, رابطہ رکھنا, بات کرنا ہے. جی یہ دیکھیں, شاپنگ کر کے ہم گھر واپس آئے اور میں اور میرا بھانجا اور میری بھانجی ہم بالکنی میں بیٹھے, اور آپ یقین کریں شام 7 بجے سے لے کے نا رات کے 10 بجے تک نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تینوں کو کہ ٹائم کیسے گزرا ہے. اور وقاص صاحب اندر بیٹھ کے اپنی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے اور اپنے موبائل پہ بزی, بچے بھی اندر بیٹھے تھے, ساتھ چائے شائے پی, اور ہم نے دنیا جہاں کی باتیں کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اٹ واز دا کوالٹی ٹائم. گزرتا گیا دن اور اتنا خوبصورت وقت گزارا, اتنا خوبصورت کہ آج میں بہت سیڈ فیل کر رہی ہوں. اگر آپ کسی سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں نا, چاہے وہ آپ کے سگے ہیں یا چاہے آپ کے سگے نہیں ہیں, تو کیا آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کی کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, تو آج صرف ایک میسیج تو کر کے دیکھیں اس کو. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ ہی کے میسیج کا انتظار کرنا ہو. خیر جی دیکھیں, یہ ہم کوالٹی ڈے گزارنے کے بعد ہم نکلے جپھیاں مار کے, شی از مائی بیبی. ٹھیک ہے نا, اور دل تو نہیں کر رہا تھا, لیکن ہم ایسے 10:30 رات کے بج چکے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا اب نکلیں. اور بچے بھی تھک گئے ہو گئے کیونکہ ہمارا ایسٹیمیٹڈ ٹائم تھا کہ ہم نے 1.5 گھنٹے بعد گھر پہنچنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ 2 ٹرینز بدلنی تھیں. اور اس کے بعد ہمارا تھا کہ ہمارے 12 سے 12:30 رات کے ہم گھر پہنچ جائیں گے. ہے جی, دن گزرتا گیا, بہت خوبصورت گزرا وقت. واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا, ٹرین کی طرف ہم لوگ اسٹیشن کی طرف چل پڑے. اور واپس آ کے پھر وہی چیز کہ شاید ایک کپ چائے, کافی, کٹھے بیٹھنا, کٹھے کھانا, چاہے وہ آلو روٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری دنیا اپنے اندر رکھتا ہے.